الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اے قرآن تہے نورانی شیشہ لوگو سیدھا راہ دکھلاوے جیڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت سے عقیدت سے نماز ورا درود شریف پڑھ لیں کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان عظمت قرآن و یار غار تو آنا ایو حال تا میرا آخری سال شالا مالا لہا باؤ ہاتھ باہر کر باؤ کوئی پتہ لگے جو تساں مجاہد بیٹھے سندھ دی دھرتی مجاہدی دھرتی ہے ہاں جی تو آنا اینے حساب نال مزہ نہ ہو سے نا مزہ پو ایندو ہاں جی تمہا پان خوش تھی بہو
اے میرے پیارے بھائی قاری محمد علی گوہر صاحب اور انہاں دی ٹیم نے محض اللہ دی رضا دی خاطر اے پروگرام رکھے. میں طالب علم کو بھی گھرائے تساں بھی تشریف گھن آئیو. دعا سب تو پہلے اے اللہ کریم دی دربارج اللہ میری تواڈی حاضری اپنی دربارج قبول و منظور فرماوے. میرے تواڈے واسطے اے اچن نو بہن کو اللہ نجات دا ذریعہ بڑھاوے. تے ایو جو ہے پروگرام قرآن والے، توحید والے، سونے نبی دی شان والے، صحابہ دی عظمت والے، اہل بیت دی عظمت والے، اللہ ایو پروگرام بار بار آپا کو سناون دی توفیق عطا فرمائے. ان میں کوئی نہ سو میں بیان سرائکی اچ کراں یا اردو اچ باؤنڈ کروں نا سی. ہاں ہن سرائکی والے ہاتھ تے کرو. سرائکی والے واہ سی واہ. تے اردو والے اردو والا آہے کون؟ سرائکی میٹھی زبان ہے تے سندھی سرائکی رلدی ملدی پھرا ہے. میرا مزاج ہے میں مولوی کوئی نہیں، خطیب کوئی نہیں، میں طالب علم علماء دے قدمے تے جتے چ بہن والا. میرا ایک مزاج ہے میں کوئی لمبی چوڑی گال نہ کرے سا، ایویں قرآن تو آکو سنے سا، سونے نبی دا فرمان سنے سا. میرا انداز جٹکا ہو سے لیکن دلیل قرآن نال ہو سے. میرا ایک مزاج ہے کہ جڑا عنوان اشتہار چ ہوے میں ہوتے ہوتے گال کرے نا. جے کا عنوان آہے جلسو جا انہن میں لکھی ہے عظمت قرآن تے یار غار. مطلب قرآن دی عظمت بیان ہوجے تے یار غار سیدنا سونا ابو بکر صدیق دا شان بیان ہوجے. قرآن دی عظمت اچھی سارے کتابیں وچوں اعلی شان ہے قرآن دا. سارے نبیے وچوں اچا تے اعلی شان ہے سونے مٹھے مدنی کریم دا. تے انبیاء تو بعد غور کرنا ہے سجے انسان او حضرت آدم علیہ السلام دی امت 1,01,000 نبی رسول پیغمبریں دی امت سارے انسانے وچوں اعلی شان ہے وے ابو بکر صدیق دا. موضوع تے چلو نا جڑا تساں اشتہار آکھے اعلی کتاب وچوں شان ڈاڈھا گلا ہے نا. ہاں جی شاہجہ قرآن جو شان اعلی نبی وچوں اعلی شان سونے مدنی کریم جا تے سارے انسانے وچوں نبی جو بعد شان اچھی تا سیدنا ابو بکر صدیق دا. قرآن جا شان، قرآن جا مقام، قرآن جو مرتبہ، قرآن جی فضیلت ایڈی آلہ جے کیا کتاباں باقی آہن وہ اللہ جی کتاباں آہن. اے جکا قرآن آہے اللہ جی کتاب بھی آہے جے رب جا کلام بھی آہے. اللہ جی کتاب بھی اے 2-4 میرے چکر پہ لگے تو سندھی پوری اچھی ویسے انشاءاللہ. ہون ڈٹاؤں بسا مزہ آیا. ہون تمہاری تھکاوٹ دور تھی نا جی یا کوئی نہیں تھی؟ ہاں کیڑا شان اچھا قرآن جا پہلا لفظ کھولا ہے اللہ. اے قرآن اپنا پانجا تارو پان کرانو کیا چاہے اللہ جو قرآن. ہاں میرے والے لکھا ہے اللہ دا قرآن. بسم اللہ فرمایا الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او لوگو الف لام میم علماء جان دن حروف مقطعات قرآن مقدس میں الفاظ آہن معلوم المعنی معلوم المراد، مجہول المعنی مجہول المراد، معلوم المعنی مجہول المراد۔ ایک علمی گالا ہے اللہ جو قرآن بولے الف لام میم، او دنیا والو الف تو مراد اللہ ہے، لام تو مراد جبرائیل ہے، میم تو مراد مٹھڑا مدنی محمد کریم۔ مطلب چاہے اللہ 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 قرآن نازل کرن والا، جبرائیل قرآن گھن آون والا، میم مٹھا مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیچے قرآن اتر تو پیائے اللہ 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 قرآن اتارن والا، جبرائیل قرآن گھن آون والا، میم مدنی محمد کریم جیچے قرآن اترائے اللہ اللہ۔ مانا کیا ہے مطلب کیا ہے؟ اگو اس میں اشارہ اللہ دا بندہ جیڑا قرآن تیرے ہاتھ میں آہے، اے جے کا قرآن تیرے کول آہے، تینکنے آہے، تیرے ہاتھ دی اندر آہے، مطلب چاہے اللہ دے اتارن دی اندر شک نہ ہے، جبریل دے گھن اچن دی اندر شک نہ ہے، میرے مدنی محمد کریم دے اترن دی اندر شک نہ ہے، اے جے کا قرآن تیرے ہاتھ دی اندر ہے، او دنیا والو اے قرآن دے اندر شک نہ ہے اللہ اللہ۔ جدو میرا مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دو آج کاری قرآن پڑھے مزو اچھی ونجے دل چوے اللہ اللہ قرآن پڑھی دا ونجے اللہ اللہ قرآن کاری پڑھے ایمان تازو تھی دو۔ او میرا بھائی قربان ونجا او مندر تے ویلا تے ٹائم کے جاؤ سی، جدو پڑھن والا جدو اترن والا قرآن ہو سی تے پڑھن والا مٹھڑا مدنی محمد جوان۔ ویلا کے جاؤ سی، ٹائم کیوں جاؤ سی، منتر کے جاؤ سی، وقت کے جاؤ سی، اترتا قرآن ہو سی، پڑھتا محمد جوان ہو سی، سنتا جہان ہو سی، بدلتا ایمان ہو۔ میرا مدنی کریم قرآن پڑھے اللہ 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 دے محبوب دی سونی تے مٹھڑی زبان کدو قرآن جو انداز یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مزمل دی چادر پامن والا، مدثر دی چادر اوڑھن والا، نیندہ اجالا ہو جے مخلوق کو قرآن سنایا کر، رات دی تاریکی ہوئے خالق نو قرآن سنایا کر اللہ اللہ، نیندہ اجالا ہوئے نیندی روشنی ہو جے اللہ جی مخلوق نو قرآن سنا، رات دی تاریکی ہوئے میں اللہ نو قرآن سنا۔ آئیے رات دا ویلا ہے میرا مٹھا مدنی محمد رسول اللہ قرآن پڑھے، نیندہ اجالا ہے اللہ دا نبی قرآن سناوے، موسم گرمائے میرا محبوب قرآن سناوے، موسم سردیے میرا نبی قرآن سناوے، مکے دیا گلیاں اللہ دا نبی قرآن سناوے، مدینے دیا گلیاں اللہ دا محبوب قرآن سناوے اللہ اللہ۔ بندے ڈو ملے اللہ دا نبی قرآن سناوے، بندہ ایک ملے اللہ دا محبوب قرآن سناوے۔ ایک گال میری نہیں رب دا قرآن میرا پیغمبر یا ایوہ الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس۔ میرا سونا رسالت دا تاج چھکاون والا میرا مٹھا مدنی محمد رسول اللہ، توجہ میں کنے تبلیغ کر، تقریر کر، خطاب کر، بیان کر۔ اللہ کتھوں بیان کرا؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، کہ یا قرآن سا تیرے اتے نازل کیتا ہے، اتھوں میرا محبوب قرآن پڑھ، لوگ جو مرضی کریں او میرا سونا تیرا کم قرآن سنا ہونا ہے، سادہ کم تیری حفاظت کرنی۔ آج حکمران آدن قرآن والے کو ای کر لے سو، فلانا کر لے سو۔ ہاں جی اللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دید مجدہول عمر برکتہ عطا فرماوے۔ ہاں جی سارے پنجاب میں جو 25,000 پیندوں اچھا کرو فرا کرو۔ مولوی دی قیمت 25,000 کوئی نہیں۔ ہاں جی ساکو اللہ قرآن دیتے تے ایندہ اجر بھی اللہ آپ دے اڑائے۔ ایسا لوگوں کو نہیں گھنڑا، وہ دیسی اجر تے ایڈا اجر دیسی میرے ون لکھائے ایمان تازہ ہوئی۔ اللہ دنیا تے بھی اجر دیتا ہے، عزتاں دیتیاں ہیں، اللہ جہاڑے قیامت تے بھی اجر دیسی۔ مقصد یہ ہوئے تیرا عظمت والے قرآن نال یاری ہو جے، محبت ہو جے، پیار ہو جے، قرآن نال تعلق ہو جے، عزتاں پان دے عزتاں اللہ پان دے سی۔ دنیا دی اندر بھی عزتاں ملن، جہاڑے قیامت دے ملن، دنیا دی اندر بھی عزتاں ملن۔ ایک آل میں دی نہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مٹھڑا فرمانے فرمایا ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ دنیا والو اللہ دے پاک پیغمبر دا مٹھڑا فرمان ان اللہ بے شک اللہ پکی گالے یرفع عزتاں دیندائے، بلندی دیندائے، مقام دیندائے، شان دیندائے، مرتبہ دیندائے، بلندی دیندائے، رفعت دیندائے۔ اللہ دا سونا محبوب کیڑی چیز نال میرے نبی فرمایا بہذا الکتاب اقواما، او میرا امتی قرآن نال محبت کر، قرآن نال یاری لا، قرآن نال تعلق بڑا۔ تیرا کم قرآن نال محبت کرنا ہے، رب دا کم تے کو عزتاں دیونا۔ قرآن نال جو محبت کیتی ہے اللہ عزت دیتی ہے۔ اللہ بولو بولو اللہ عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے، شان دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، بلندی دیتی ہے، رفعت دیتی ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے پیر، قرآن پہ سنے دے ہیں۔ اللہ اللہ ابو بکر صدیق آیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی آمنہ دے لختے جگر میں اللہ جو نبیاں، اللہ نے میرے سر دیوتے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے، میں اللہ جو آخری نبی۔ اللہ اللہ ابو بکر صدیق نے دعوت سنی، ابو بکر صدیق آکھن لگن سونا تو اللہ دا آخری نبی، میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق، تو آخری اللہ دا نبی، میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق نے میرے محبوب دی دعوت کو قبول کیتا، قرآن سنیا۔ قرآن جو سنے ابو بکر نے تے میرے نبی دی اتے ایمان جو گھنایا۔ ابو بکر صدیق اللہ نے عزت دیتی ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ شان دیتا ہے۔ ہاں ابو بکر اللہ نے صدیق
بڑھایا ہے، اللہ نے مقام دیتا ہے، اللہ نے صداقت لقب ابو بکر نو دیتے ہیں۔ توجہ میں کنے اگر تمہاری توجہ ہوئے یہ بات اردو میں کہنا چاہتا ہوں، نکتے کی بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے، علماء میری انشاءاللہ تائید کریں گے، آپ بھی سمجھیں گے، یہ بات سنی نہیں ہوگی، ایمان تازہ ہو جائے۔ جب میں نے پہلے نبیوں کو دیکھا ہے، اللہ نے صداقت کے لقب پہلے نبیوں کو دیے، آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل دینا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ یوسف ایھا الصدیق، یہ صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے۔ جب میرے محمد کا نمبر آیا، میرے نبی کا نمبر آیا، امام الانبیاء کا نمبر آیا، کون نبی؟ والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والے، طٰہٰ کے تاج والے، یاسین کے چہرے والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی ہے، وہابی ہیں، نبی کو نہیں مانتے، آپ جیسا سمجھتے ہیں، یہ جھوٹ بولیندا، یہ کوڑ مریندا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، میرے نبی کا شان، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کی بلندی، میرے نبی کی اتنی اعلیٰ اتنی بالا شان والی، ایک پاسو سارا جہان ہوئے۔ اردو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف سارا جہان ہو، ایک طرف آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہوں، جب ہو، خلا ہوں، نوری ہوں، ناری ہوں، جگلی ہوں، گوہی ہوں، عرشی ہوں، فرشی ہوں، فرش بھی ہو، سارا جہان ایک طرف ہو، دوسری طرف آمنہ کا در یتیم ہو، مٹھا مدنی محمد کریم ہو۔ میرا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، جمعیت علماء اسلام کا عقیدہ، قاری عبدالحی کا عقیدہ، بھائی بیٹھنے والوں کا عقیدہ، بھائی عبدالسلام کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، سارے جہان کا شان و مقام کم ہے، سونے محمد الرسول اللہ کا مقام زیادہ ہے۔ شکر ہے نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، نعرے تکبیر۔ یہ بات بڑی اونچی اور اعلیٰ ہے، اسے پلو میں باندھنا ہے اور انشاءاللہ یہاں لگے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے۔ جب میرے محبوب کی باری اور نمبر آیا، فرمایا محبوب جی میرا مولا، میں آپ کو مصدق بنا رہا ہوں، یہ صداقت کا لقب تیرے یار ابو بکر کو مل۔ ہاں جی، دلیل وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری آیت پڑھتا، لیکن آخری الفاظ پڑھتا ہوں۔ کون سے؟ اذا خذ اللہ میثاق النبیین، چلتے آئیں، کیا ہے آگے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، آپ کو میں نے مصدق بنایا، تے صداقت تیرے یار ابو بکر نو لے چھوڑی، تے ابو بکر نے سچ بولنے صداقت میں ایسا مقام پایا، قربان جاؤں جس کی سچائیاں رب آپ گواہیاں دینے لگ جائے۔ سنیے گا مزہ آ جائے۔ واہ ابو بکر، واہ یار غار، ہاں جی یار غار سنا نا جی، اللہ 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 اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جو گزر تھی دو پیو، یہودی عالم بیٹھے تے نال بندے بیٹھے،
تے یہودی آکھن لگے نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے. اللہ کے بارے میں کہہ دیا یہودی بدبخت نے کہ اللہ یہ عشر مانگتا ہے، زکات مانگتا ہے، ادھر ادھر کی بات. اللہ. ابو بکر صدیق گزرنے لگے، کھڑے ہوئے ہیں، بات کان میں پڑی، آگے چلے گئے، بغیر کسی دیر کیے جاتے ہوئے ادھر بھی لگائیں ادھر بھی لگا دی. کہنے لگے بدبختہ تو رب کے بارے میں ایسے لفظ بولتا ہے، چھڑ چھڑا ہو گئے. ابو بکر صدیق گھر میں تشریف لے گئے، یہودی جمع ہوئے، میرے نبی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ کے شاگرد نے ہمارے مولوی صاحب کو پیر صاحب آگے سنے آگے سنے. اچھا جی کیا ہوا؟ بدیا سے مار دیا. میرے نبی کے دل میں خیال آیا میرا یار گزر رہا ہوگا عمر، اس نے کی ہوگی کوئی بات اور لگا دی ہوگی کوئی دو چار. اب یہاں مسئلہ سمجھے، معلوم ہوا عالم الغیب ہے کون. میں کسی پہ نہیں کرتا، آ جائیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم دلیل آپ کو قرآن سے دیں گے. اچھا مجھے بتائیں یہ اس یہودی کو مارنے والے ابو بکر ہیں یا عمر؟ سارے بولے سارے بولے سارے بولے. تو میرے نبی نے سمجھا کہ مارنے والا کون ہوگا. معلوم ہوا کہ عالم الغیب میرا نبی نہیں ہے، عالم الغیب تھا. اللہ اکبر. اچھا عمر نے مارا ہوگا، اس نے کچھ کہا ہوگا. میرے نبی نے پوچھا کس نے مارا؟ کہنے لگے آپ کا یار ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر حلیم ہے، حوصلے والا ہے، کیسے مار سکتا ہے؟ یہی باتیں چل رہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا. اللہ کے نبی کی دربار میں ابو بکر بھی آ گئے، وہ پہلے سے بیٹھے ہیں. ابو بکر کی نظر پڑی، آستینے اوپر کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو، غصہ باقی ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر خیر ہوئے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اس بدبخت نے اللہ کے بارے میں یہ جملے کہہ دیے. نعوذ باللہ. آکھن لگے اللہ فقیر ہے. آپ نے فرمایا ہاں تم نے ایسا کہا؟ کہنے لگے نہیں، اگر یہ بات ہے ابو بکر کہو گواہ پیش کرے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گزر رہا تھا اور کوئی نہیں تھا، ابو بکر اکیلا تھا. میرے پاس انہوں نے کہا پھر سنیں ہم گواہ بھی پیش کرتے ہیں، قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، ہمیں رب کی قسم فلاں کی قسم ہمارے اس بندے نے اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، بس یہ بات چل رہی تھی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. انہوں نے گواہ بھی پیش کیے، قسمیں بھی اٹھا لی، جس طرح مارا ہے ویسے کھاؤ. جج ہو تو میرے نبی جیسا. زور سے بولو زور سے بولو. ہاں جی وقت ہوتا تو میں اس بات کو کھولتا نہیں، اتنا کافی ہے. میرے نبی نے دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا. بس یہاں یہ بات چلی، آسمانوں سے صدا آئی محبوب ٹھہر جا، میرا سونا رک ون.
میرا سونا میرا مٹھا اگر زمین تے کئی انسان نے نہیں سنیا عرش بری تے رب رحمان سن جیندہ قرآن چوتھا سپارہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اور روتیا لے ہو میرے رب آجا میں کو اللہ ہون دی قسم ہے میں کو رب ہونے کی قسم مجھے اللہ ہونے کی قسم سمع اللہ اگر زمین پہ کسی نے نہیں سنا میں اللہ نے سن لیا ہے ان بدبختوں نے میرے بارے میں کہا ان اللہ فقیر کہ اللہ فقیر ہے میرا سونا یہ سارے جھوٹے ہیں ابو بکر سچا ہے ابو بکر سارے بولے ابو بکر سچائی ابو بکر کی صداقت ابو بکر کی سچائی ابو بکر کا ایمان ابو بکر کی باتیں ابو بکر کا کردار ابو بکر کا شان ابو بکر کا مقام ابو بکر کا مرتبہ میں اپنی طرف سے نہیں یہ میرے علماء اپنی طرف سے نہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے بیان فرماتے ہیں توجہ میری طرف جب میں نے پڑھا تو مجھے یوں لگا واہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان واہ ابو بکر تیرے شان پہ قربان تیرے مقام پہ قربان جہاں سے میرے اللہ نے میرے نبی کے خبیر کو اٹھایا وہیں سے تیرے خمیر کو اٹھایا ہے تیرے ابو عمر کے خمیر کو اٹھایا ہے آپ کہیں گے مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی سنیے گا رب کا قرآن ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى او لوگوں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا دوبارہ اسی مٹی میں داخل کریں گے پھر قیامت والے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے آئیے اللہ ہم سب کو لے جائے روضہ رسول پر زور سے آمین کہو اللہ مدینہ دکھائے جرا ٹاڈھا لاوے اللہ کو ہی سال گھن بنجے اللہ مکہ دکھاوی اللہ مدینہ دکھاوے مدینہ جنگلیاں گھماوے اللہ زمزم پلاوے اللہ طواف کراوے تے اللہ مدینے دی موت دے ویسے موت نہیں مان سکتے بندہ آدھے جی میں زندگی تو تنگاں میں مر بننا اے فلانے ایوے بندہ نہ آکے لیکن بندہ آکے نہ اللہ موت دے تو مدینے دی تو مانگ سکتے بولو مسئلہ تو سامنے چلو اردو میں کہتا ہوں سب سمجھے قیامت والے دن ایک دن توجہ کرے میری طرف میں 11 بجے ختم کر دوں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ ادھر دیکھیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے دائیں ابو بکر ہے بائیں حضرت عمر ہے یار بولو تو صحیح بائیں حضرت عمر ہے آپ درمیان میں ہیں آپ اپنے یاروں کو یوں کر کے ایسے تشریف لا رہے صحابہ بیٹھے ہیں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا او یارو او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ جیسے آج میں درمیان میں ہوں دائیں میرا یار ابو بکر ہے بائیں میرا یار عمر ہے دن قیامت کا ہوگا سب سے پہلے میری قبر کھلے پھر ابو بکر و عمر کی درمیان میں محمد ہوں گا دائیں ابو بکر ہو سی تھے بائیں حضرت عمر ہو سی تھے سبحان اللہ جو لوگ مدینے میں مدفون ہیں مدینے میں دفن ہیں جنت البقیع میں ادھر دیکھیں شاید آپ سنا ہوگا ماشاءاللہ یہاں علماء کافی یہ علاقہ ہے علماء مدرسے ہیں ماشاءاللہ اور ویسے یہ سندھ کی دھرتی تو اولیاء کی دھرتی ہے ماشاءاللہ ہم خود یہاں کے مرید ہیں حالج شریف کا میں مرید ہوں میاں عبد الصمد رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نادر فرمائے میں ان کا بیعت ہوں ادھر دیکھیں ماشاءاللہ تو قیامت والے دن
آگے آگے میرے محبوب ابو بکر و عمر ہوں گے، اسی لشکر میں مدینے میں جو مدفون ہیں جنت البقیع میں، وہی لوگ میرے نبی کے پہلے پہلے ساتھ اٹھیں گے، محمد کے لشکر میں ہوں گے۔ باقی دنیا ساری بعد میں ہوگی، اس لیے کہا مدینے کی موت بھی مانگے، شہادت کی بھی مانگ سکتے ہیں۔ بات آ گئی، کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر جیسا شخص، ہاں، جس کا مقام اتنا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا، لیکن قربان جاؤ عمر کہہ رہا اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیب۔ اللہ میری دل کی تمنا ہے موت آئے شہادت کی یا موت آئے مدینے کی۔ میں یوں کہتا ہوں عمر تیری دعا پہ قربان جاؤں، تو نے شہادت مانگی یا مدینے کی موت مانگی، آسمانوں سے صدا آئی ہوگی عمر ہم تجھے موت دیں گے، موت بھی شہادت کی دیں گے، شہادت بھی مدینے میں دیں گے، مدینے بھی مسجد نبوی میں دیں گے، مسجد نبوی بھی محمد کے محراب میں دیں گے، نبی کے محراب میں، نبی کے مصلی میں دیں گے۔ اور اوتی آلے ہو قربان منجا قیامت دبیو سی کہیں دی شہادت دی گواہی، احد دے سی، بدر دے سی، حنین دے سی، تبوک دے سی، جنو عمر دا نمبر آؤ سی، عمر دی شہادت دی گواہی میرے محمد دا محراب تے مصلی۔ اللہ مدینہ دکھاوے، اللہ مدینہ دکھاوے، اللہ مکہ دکھاوے، اللہ زمزم پلاوے، اللہ صفا مروہ دکھاوے۔ کتھا ودے آتے سرچ مست نصیب میں کہ پہلے گال کرا کوئی سمجھاتے ونیا۔ ہاں جی اللہ فرمایا سجو ابو بکر تے کھبو، میں کیا واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان ونیا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تیدا خمیر اتھاؤں چاہتے جتوں اللہ میرے نبی دا خمیر چاہتے۔ ہاں جی تیول ابو بکر دی سبحان اللہ معیت اللہ کو اتنی پیاری لگی، سہنی لگی۔ میں ڈٹھے سفر ابو بکر ساتھ، حضر ہے ابو بکر ساتھ، جہاد ہے ابو بکر ساتھ، غار ہے ابو بکر ساتھ، آج مزار ہے تو ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہے۔ توجہ میری طرف، نبی ساروں نے سفر کیے، ہجرت کی ہے، میرے نبی نے بھی ہجرت کی۔ توجہ میری طرف، اللہ اللہ ہجرت کی بات ہے، ہجرت کی رات ہے۔ فرمایا سونا جی میرا اللہ جب ہجرت کرنی ہے اکیلے نہیں، اپنے یار ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ بستر حضرت علی کے حوالے، امانتیں بھی حضرت علی کے حوالے، چادر بھی علی کے حوالے، گھر بھی حضرت علی کے حوالے۔ آئیے میرا ایمان، میرے نبی کو اعتماد حضرت علی پہ بھی، میرے نبی کو اعتماد ابو بکر صدیق پہ بھی۔ اچھا مجھے بتائیں امان سے کس کو دیتے ہیں؟ جس پہ یقین ہو، جس پہ جہیں دے ہوتے یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے۔ امانتا انہاں کو دے دیوں جہیں تے یقین نہ ہوئے، اعتماد نہ ہوئے، انہاں کو امانت آج دا حال دائے جہیں کو جو اتھیں۔ وہ ایک بندہ کہیں کو منگے پیسے سمجھ دے انہیں پیسے دار دے سکتے، پیسے تا پال کو جو ہوتے ہوئی دیکھ دے۔ میرا ایک نکڑا چھوٹا ہے پال، ان ماشاءاللہ عمر 3 سال دی، وہ جہنے مانگا دے بابا لال پیسے لیں 100 روپے تو گھاٹ نہیں گھندا، ہوں کو پتہ ہے ہوں کو بے لال بڑا دے وہ نہیں گھندا، بالے کو پیسے دا پتہ ہے دا ہے
بال ہو نہ چھوٹے انہوں کوئی نکڑے بال 2.5 سال دا وہ کو کاغذ دیو وہ کو 10 روپے دیو تو وہ چیز ایک پاسو کاغذ رکھو بے پاسو پیسے رکھو کیرے جیسے آج تک کوئی بندہ کہیں نو پیسہ گھنے تے ان کو کسی مرا کتنے دی بات ان کو مہینے بعد تے کو واپس کرے تھا ادھار دے جا ان کو بارے میں یار نہ آوے اگلے بندے اچھا میں یار میرے طرف کوئی نام سے تیرے طرف لہذا جئی کنو ادھار گنو ان کو ٹائم تے واپس کرو ان کو پٹوایا نہ کرو اسے رلایا نہ کرو وہ پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور جس کے پاس امانت رکھے امانت بھی اگلا بندہ امانت میں خیانت نہ کرے اللہ اللہ حضرت ہائے ہائے قربان جاؤں میرا سوہنا محبوب تیری سیرت کے اوپر تھے دشمن تھے کافر تھے مشرک لیکن امانتیں میرے نبی کے پاس رکھا انہیں بھی یقین تھا ابو جہل پہ نہیں ابو جہل پہ نہیں عتبہ پہ نہیں شیبہ پہ نہیں اپنوں پہ یقین نہیں تھا ان کو اعتماد تھا تو میرے محبوب پہ ان کو اعتماد تھا آمنہ کے در یتیم پر ان کو اعتماد تھا آئیے سبحان اللہ اس لیے تو شاعر کہتا ہے دنیا والو قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا سبحان اللہ امانتیں میرے نبی کے پاس تھی میرے نبی نے وہی امانتیں حضرت علی کو دی اور فرمایا علی جی میرا ولی اے امانت اوندی اے اوندی تے اوندی فلانا ابو بکر کو آواز آئیے ابو بکر تیاری کر میری امانت تیرے حوالے اللہ کے محبوب ابو بکر کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی من دق الباب قربان منجا سبا شرع کی زبان دا شاعرہ دے سن سو کیا دے ادھی رات ویلے کونڈا بکھڑ کے صدیق آنکھے اے کون آیا ادھی رات ویلے کونڈا بکھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق ہاں نال لایا وہ منظر کیا ہو وہ ویلا کیا ہو سی وہ ٹائم کیا ہو سی دروازہ ابو بکر دا کھڑکیا ہو سی ابو بکر پوچھا ہو سی کون ہے میرے نبی فرمایا ہو سی انا محمد الرسول اللہ ابو بکر دروازہ کھولیا ہو سی میرے نبی کو سینے نال لایا ہو سی تے خوشی دی انتہا نہ ہو سی ابو بکر جی سونا سفر کروں سفر شروع تھے اللہ تو کو گھن ونجے غار سور دی چڑھائی تے جس ویلے حاجی چڑھ دے نا تو میرا زبان میں جو نکل دے واہ ابو بکر واہ ابو بکر واہ نبوت دا بدن کندھے تے چاہتے کیویں ٹردا ویندے جوان بھجدا ویندے اللہ اللہ غار سور آ گئی ہے ابو بکر کہنے لگے اندر جاؤں صفائیاں کروں جب تک تسلی نہ ہو آپ کو اندر میں نہیں کہوں گا تشریف لے آئے اندر گئے صفائی کی ہے سوراخ بند کیے ایک سوراخ رہ گیا ایڑی دے دی تسلی ہو گئی گود ابو بکر کی ہے قوان بنجو ابو بکر دی گود ابو بکر کی جھولی اور آنکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرا نبی اندر تشریف لے گئے ادھر دیکھئے گا اللہ اللہ قربان جاؤں ابو بکر کی گود ہے ابو بکر کی جھولی ہے میرے نبی کا سر مبارک ہے اللہ
اللہ کے محبوب ابو بکر کی گود میں سو گئے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں. توجہ میری طرف, اللہ کا قرآن بولا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ادھر دیکھیں گے علماء بیٹھے ہیں. میں نے ایک سفر پڑھا, وہ بھی قرآن میں ہے. میں نے یہ سفر پڑھا, یہ بھی. عبدالسلام, ایسی پیاری بات ہے نا کہ 14 طبق روشن ہو جائے. میں نے پڑھا یہ بھی سفر ہے, میں نے پڑھا ایک اور بھی سفر ہے, یہ بھی ہجرت ہے, وہ بھی ہجرت ہے. اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, آپ کے ساتھ پوری بولیں پوری قوم ہے. ماشاءاللہ, آپ کے ساتھ پوری قوم ہے. جب دریا آیا نا دریا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں کھڑی ہوئی. قرآن فلما ترى الجمعان, جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, موسیٰ کلیم کی جماعت نے فرعون والوں کو, فرعون کی جماعت, سارے بولے. اب موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کہنے لگی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, آج مارے گئے, آج مارے گئے. پہلے ہمارے بچوں کو ذبح کرتا تھا, آج بدبخت ہمیں ذبح کرے گا. آگے دریا ہے, پیچھے دشمن بے حیا ہے. آگے دریا کی موج ہے, پیچھے دشمن کی فوج ہے. آج تو کچھ نہ بچا. قرآن کہنے لگے کلیم پیغمبر قال کلا, ہرگز نہیں, انما اس کا مطلب یہ ہے میرے ساتھ میرا رب ہے. انما ربی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ دکھائے گا. حالانکہ پوری قوم ساتھ ہے, لیکن اللہ کا کلیم پیغمبر کہہ رہا ہے میرا رب, میرا رب, میرا رب. سارے بولے تو سمجھ آئے گی. میرا رب میرے ساتھ ہے. جب غار میں ابو بکر اللہ کے محبوب اکٹھے ہیں, اوپر دشمن آنے لگے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ لوگ آ گئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر لا تحزن, خوف نہ کر, ڈرنا, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. بات بڑی اونچی کر گیا ہوں. موسیٰ کلیم کے ساتھ پوری قوم ہے, لیکن کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے. ابو بکر نے کہا آ گئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا تحزن, غم نہ کر, خوف نہ کر, ڈرنا میرا یار, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ. میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر کی معیت کو اللہ کا قرآن بیان کرنے لگا, اور یہ ابو بکر کو مقام ملا کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے. جو ہی میرے نبی نے قرآن پڑھا, ابو بکر نے سنا, اور ابو بکر ایمان لے آیا. اس لیے کہنا چاہتا ہوں عظمت والا قرآن, عظمت والا نبی, جب عظمت والے قرآن کو عظمت والے نبی نے پڑھا, سامنے آنے والا پہلا بندہ, اس نے قرآن بھی سنا, عظمت والے نبی کو بھی دیکھا. جب یہ بولنے لگا تو اللہ کا آخری نبی, میں تیرا پہلا امتی, تو اللہ نے پورے انسانوں میں ابو بکر کو عظمت والا انسان بنا دیا. آپ کا موضوع ہے عظمت
قرآن یار غار کو بلندی قرآن اور صاحب قرآن کی وجہ سے ملی. آئیے روتی آلے ہو, آج آپ کہتے ہو ہمیں بھی عظمتیں اور مقام ملے, تو یاری قرآن نال لو عظمت ملے, محبت قرآن نال لو عظمت مل. ویسے ہاں اپنے بالے کو نیانے نو اصحاب صفہ مدرسے میں داخل کراؤ, حافظ بناؤ, اپنا تعلق بھی علماء سے لگاؤ, بلندی مل جائے گی. اللہ ہم سب کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جب بھی مجھے بلاؤ تو جلدی ٹائم دیجئے گا, میں انشاءاللہ آپ کو 1.5 گھنٹہ قرآن سناؤں گا. ہمیں کس سے کہانیاں نہیں آتی, وہ فلانا پیر یوں کیا تو یوں ہو گیا, فلانا یوں کیا تو یوں ہو گیا. ہم قرآن والے ہیں, ہم کہتے ہیں آؤ یارو ہم آپ کو قرآن سنائیں, قرآن پڑھتے جائیں, قرآن سنتے جائیں, قرآن پہ عمل کرتے جائیں. دنیا بھی بن جائے گی, قبر بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. آخری میسج پائے دعا گھر کے وہ ہلوں, ہاں قرآن گرو پوری رکھو. چلو اے تا ہوں پوچھا جانا آج سارے دن میں, ہاں میں پورے پاکستان میں آخر میسج میں یہ ہوتا ہے یوں کتنی مرتبہ کیا ہے دادا کدے وجہ تو میرا تھکی پیو, ہاں وے دادا دعا گروں کو ہلوں, دعا گروں کو ہلوں. او نوجوانوں ڈسو سجے دی میں گھڑی واری سجوری یہ مجھا درد دل فقیر جو سارے دہن میں قرآن جے اے انگل گھڑی واری کی تھی. سارے دل میں موبائل پہ تو یوں 1000 مرتبہ کیا, گنتی مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے مولی عمر تو نے کتنی مرتبہ کیا, لیکن یوں دیکھیں آج سارا دن میں یوں کتنی دفعہ کیا. او نوجوان کتنی دفعہ کیا؟ جواب یوں آتا ہے ہم نے 1 سال گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے, قرآن نہیں دیکھا. آج جتنے بیٹھے ہو آج وعدہ کرو روزانہ قرآن کو پڑھیں. دیکھیں جلسے کرانے کا مقصد وہواں نہیں ہے, جلسے کرانے کا مقصد یہ ہے کوئی میسج ایسا مل جائے. پہلے زندگی کچھ اور تھی, آج علی گوہر بھائی نے بلایا, علماء آئے, قرآن پڑھا. آج آخر میں یہی میسج لے کے جائیں یار پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے, آج قرآن سنا, قرآن دیکھا, آخری میسج ملا, آج کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. چلو یار یوں کریں. کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے آدھا گھنٹہ اپنا کام کرو, آدھا گھنٹہ قرآن جتنا پڑھے سکو, رکوع 2 3 4 5 آدھا گھنٹہ 30 منٹ. 30 منٹ کون ہے جو بندہ قرآن کو دے گا آج کے بعد؟ واہ واہ کاریانی تو کر رہے ہو تو جو پروگرام قبول اللہ راضی تھی. اتنا مجمع چوے تھا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھسوں کیا ہوتا ہے. بچن کا قرآن پڑھے سو, حافظ پڑھے سو, پکی گالے. انشاءاللہ میں 15 فروری اس علاقے بلا آمدہ پہ ورنہ اتھوں شروع کرے سو. 15 فروری یہ علاقے دے قریب انشاءاللہ اشتہار دبلی ایسا جو علاقوں جو نالو آ بدلی تمہا جو علاقوں جو نالو آ دبلی واہ جو جوڑ ملی بھی بدلی تو دبلی. ایسا جو علاقوں جو کو ہے نا انہوں جو نالو آ بدلی شریف, تمہا جو علاقوں جو نالو دبلی شریف وہ ٹھیک ہے. ہاں جی چلو یار
کھلتے رہو، مسکراتے رہو، وسدے رہو، خوش رہو، آباد رہو، آپس کے اندر پیار ونڈو، محبت کرو، جھیڑے جھگڑے فساد اے پاس نہ ونجو، امن کرو یارو، اللہ امن تے راضی تھی تے دعا کرو اللہ قبول۔ اللہ